بیک. ہم اپنے بھائی سے مزید سنیں گے کہ بچوں کو کس طور پر نفسیاتی طور پر ان کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقہ سے سیکھ پائیں. تو ظفر بھائی, کیا بچوں کو یہ زبانی آیات سکھانا, کیا ان کو رٹا لگوانا ہوتا ہے, یا کوئی آپ کا اسپیسیفک طریقہ ہے, یا گیت ہوا چ اڈ جاواں گے, یا دوری دنیا دے پیار والی چھڑ دے, یا کوئی آپ نے الگ سے کوئی گیت تیار کیے ہوئے ہیں جو ان بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے اس تعلق سے؟ جی, ایسا ہے کہ دیکھیں, بچوں کی نفسیات کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ پھر اسی کے مطابق شاعری بھی کرتے ہیں, اور اسی کے مطابق خدا ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ نہ صرف بائبل سے سکھائیں بلکہ ایک نفسیات کے مطابق مؤثر سکھانے کی باتیں ہیں کہ نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو سکھائیں تاکہ بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے. اور نہ صرف وہ بات بیٹھ جائے, کیونکہ جو بات یہ تجربے میں آیا ہے کہ جو بات بچے کو عجیب لگتی ہے وہ اس کی سمجھ لیتا ہے, وہ اس کو ٹکنے نہیں دیتی. وہ جا کر اپنی بہن کو بتائے گا, بہن نہیں سنے گی, بھائی کو بتائے گا, ماں کو بتائے گا, اگر کوئی بھی نہیں سنے گا تو وہ گلی میں چلا جائے گا. کسی نہ کسی کو جب تک وہ بتا نہیں دے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا. صحیح. تو اس لیے نفسیات کے مطابق اس کو اس طور سے سکھایا جائے کہ وہ بات آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. تو چونکہ آپ کافی سارا میٹیریل لائے ہیں تو کچھ ایک آدھ نمونہ ہمیں بتائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین جانیں کہ آیت کیسے زبانی یاد کر سکتے ہیں بچے, یا کوئی گیت کیسا والا. سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا گیت بچوں کی نفسیات کے مطابق تیار کیا جاتا ہے تاکہ بچے سیکھ پائیں. کچھ تھوڑی سی نمونے کے طور پر. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آیتیں اگر زبان اس طرح سے سکھائی جائیں بائبل سے پڑھ کر تو وہ بچے اس کو آسانی سے نہیں سیکھ سکتے. لیکن اگر بڑی آیت بھی ہو اور وہ اشارے کے ساتھ ہو تو بچہ اس کو جلدی پک کر لیتا. ٹھیک ہے. جیسے ایک آیت ہے عبرانیوں 13:8 آیت, ہم اس طرح سے سکھاتے ہیں کہ عبرانیوں 13:8 آیت, یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. عبرانیوں 13:8 آیت. تو اشاروں کے ساتھ بچہ جو ہے وہ بڑی آیت بھی ہوگی تو وہ اس کو بھی سیکھ لے گا. جیسے دوسرا کرنتھیوں 5:17 آیت ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہوگی. تو بچے یہ ایکشن کرتے ہیں, بچے ایکشن کے ساتھ سیکھتے ہیں تو وہ آیت ان کو بھولتی نہیں, اور پھر وہ آ کر دوسرے اپنے دوست کو بتائیں گے کہ ہم نے اس طرح سے آیت سیکھی. تو یہ آیات پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے مکاشفہ آخری باب کی آخری آیت تک یہ ساری آیات آپ ایک ایک کر کے یاد کرواتے ہیں, یا کوئی اسپیسیفک آیات ہے؟ دیکھیں, ساری بائبل خدا کا کلام ہے, لیکن بچوں کو ایسی آیت سکھائی جاتی ہیں جن کو وہ سمجھتا ہو. صحیح. اور ایسی آیت جن کے وسیلہ سے اس کو عمل کرنے میں آسانی ہو, اس کو سمجھ آئے کہ وہ اس کے مطابق عمل کیسے کرے. کیونکہ اگر کوئی آیت سکھائی جاتی ہے اس میں کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے, صرف سمجھنے کے لیے ہے, تو وہ آیت اس کو موٹیویٹ نہیں کرے گی کہ وہ دوسرے کو جا کے بتائے, یا نجات کے تعلق سے. بالکل. جی, بہت اچھا. تو کلام کی ایک آیت بھی ہے, وہ بھی زندگی میں کام کرتی ہے, لیکن اس طرح سے ایفیکٹو ہو کہ بچے کی زندگی میں وہ تبدیلی کا باعث ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بچوں کو صرف سکھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سکھانا نہیں ہے, بچے کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر یسوع کا گواہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر یہ تو آیت کی بات ہو گئی, تو گیت کی کون سی بات تھی؟ گیت کیسے آپ بتائیں؟ گیت بھی اگر آپ صرف کتاب سے گائیں گے تو وہ اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو اس طرح سے گیت سکھائے. کہ بڑوں کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جو صبح میں آپ نے سنی ہوتی ہے, اور پھر وہ آپ سارا دن گنگناتے رہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو اس طور سے سکھایا جائے کہ نہ صرف وہ ایک دن گنگنائے بلکہ پورا ہفتہ گنگناتا رہے. جی. اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہم چھوٹا سا گیت اشاروں کے ساتھ سکھاتے ہیں. جی. اس طرح سے ہے, تاج روشن ہے, تاج روشن ہے, آسمان پر پائیں گے, آسمان پر پائیں گے, اور میں اور آپ جے کے گیت ہم گائیں گے, جے کے گیت ہم گائیں گے. شاباش. تو یہ ہے چھوٹا سا گیت,
لیکن جب بچہ اس کو سیکھ لے گا تو پھر وہ بار بار ماما کو یا دوسروں کو بتائے گا کہ میں سنڈے اسکول میں گیا تھا اور میں نے یہ سیکھا. ٹھیک ہے. عام طور پر جب میں بچوں کے قریب جاتا ہوں تو چونکہ میں قد میں عمر میں بچوں کے لیول کا نہیں ہوں, میں بڑا ہوں, تو شاید وہ تھوڑے سے مجھ سے جھجکتے ہیں. تو جب آپ گیت سناتے ہیں یا آپ کوئی آیت سناتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یا مکس ہو جاتے ہیں؟ بات دیکھیں, خدا نے ہر انسان کو مختلف نعمتیں دی. ہاں. تو خدا نے مجھے ایسی نعمت دی ہے کہ میں 3 مہینے کے بچے سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہوں, اس سے بھی بات کر لیتا ہوں. لیکن شروع میں تو ذرا ڈرتے تو ہوں گے. کیونکہ آپ کو جسے آپ سکھانا چاہتے ہیں آپ کو اس کے معیار پر آنا پڑتا ہے. صحیح. تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھے اور اس کے معیار کے مطابق آپ کو اس سے بات کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ چھوٹے بچے سے بڑوں والی بات کریں گے تو پھر وہ بچہ تو ڈرے گا کہ یہ کیا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں, اور اب جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو یا کوئی بھائی یا بہن یہ جاننا چاہے کہ میں بھی ٹریننگ کروں گا, تو وہ ٹریننگ کیسے کرے گا, کس سے رابطہ کرے گا, یا کوئی آپ فون نمبر یا کوئی کنٹیکٹ یا کوئی اور طریقہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین آپ سے رابطہ کر سکیں, تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, ہمارا فون نمبر ہے, اس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے 0346275760, اور ہمارے پاس 2 ای میل ایڈریسز ہیں, cefkarachi.yahoo.com, یعنی yahoo.com, اور پھر دوسرا ہے cefkarachi@hotmail.com. ان دونوں پہ یعنی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم یہ سارا مٹیریل دیتے ہیں, اس میں ہمارا ایڈریس ہوتا ہے, اور یہ جو مٹیریل میں نے دکھایا ہے اس پر بھی ہمارا رابطے کا وہ نمبر ہے. اور ناظرین, جب ظفر صاحب یہ بتا رہے تھے اپنے فون نمبر کے تعلق سے اور ای میلز کے تعلق سے, تو آپ یہ اسکرین پر لکھا ہوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فون نمبر اور ان کی ای میلز بھی. ضرور رابطہ کیجئے گا, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, کلیسیا کے لیے اور زیادہ بہتری کا سبب بنے. ظفر صاحب, آخری 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ کیا آپ کو والدین سے کوئی گلہ, کوئی شکوہ ہے کہ نہیں؟ والدین سے گلہ تو نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اولاد والدین کو تحفے کے طور پر دیتا ہے, اور والدین کو ذمہ داری دیتا ہے. خدا کا کلام بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بچے کو سکھاؤ, یہ باتیں جو تو نے سنی ہیں وہ تیرے دل میں نقش رہیں, اور تو اٹھتے اور بیٹھتے اور لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. تو یعنی سکھایا گیا, یعنی مقصد ہے کہ سکھایا جائے. جی. اور سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ زبانی بتانے سے بہتر ہے کہ آپ عملی نمونہ پیش کریں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بچہ ماں باپ کو گیت گاتے, تالی بجاتے ہوئے اور کلام پڑھتے ہوئے دیکھے گا, تو چاہے وہ بچہ چھوٹا ہے وہ ہفتے 10 دن میں کوئی نہ کوئی کاپی یا کتاب لے کر ضرور ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور وہ اپنی آواز میں گائے گا. تو اس کا مطلب سمجھے یا نہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے تو نہیں لیکن کافی والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے نمونہ نہیں ہوتے. تو یہ ایک شکوہ ہے ہمیں کلیسیا سے, کاش کہ وہ والدین اپنے بچوں کے لیے نمونہ پیش کریں. اور نمبر 2, پادری پیٹ کے مر جاندے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو سٹار پلس کے آگے بٹھانا تو زیادہ پسند کریں گے لیکن سنڈے اسکول نہیں بھیجیں گے. یہ گلا نہیں تو اور کیا ہے. یہ اس طرح سے ہے کیونکہ وہ نہیں بچوں کو بھیجتے, توجہ نہیں دی جاتی. وہ معاشرے کے گلیوں میں آوارہ گردی کرنا پسند کرتا ہے لیکن سنڈے اسکول نہیں آتا. ہاں جی پلیز, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مخالف ابلیس 24 گھنٹے کام کر رہا ہے کہ وہ خاندان اور کلیسیا کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, جو ہمارا مستقبل کے خاندان اور ہمارے مستقبل کی کلیسیا ہے, ان کو سکھانے کے لیے ہم کتنا فکر مندی کے ساتھ ان کو سنڈے اسکول میں بھیجتے ہیں, کتنے بوجھ کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور کتنی سہولت ان کو فراہم کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لٹریچر ہم دیتے ہیں تاکہ
ماں باپ بچوں کو دیں، اور نہ صرف دیں بلکہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ سنڈے اسکول سے آتا ہے تو ماں باپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کون سی آیت سیکھی، کون سا گیت سیکھا، اور نہ صرف ماں پوچھے بلکہ دوسرے دن باپ بھی پوچھے، بڑا بھائی بڑی بہن بھی، غرض کے ہفتہ بھر اس سے پوچھا جائے، کیونکہ جتنی بار آپ اس سے پوچھیں گے اتنی ہی بار دہرائی ہوگی، اور جتنی دہرائی ہوگی خدا کا کلام اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صرف ایک آخری بات اور مختصر سا جواب آپ کی طرف سے چاہیے ہوگا۔ ویسے تو آپ نے بتا دیا، لیکن چونکہ آپ CEF کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں، کیا آپ کلیسیائے پاکستان کے لیے کوئی ایک دو جملوں میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے کوئی خاص میسج دینا چاہیں تاکہ ہمارے لوگ اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھیں؟ ہاں جی، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے آج کل بہت سے آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، چرچز بھی فکر مندی کے ساتھ سنڈے اسکول کرواتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ بچے نو آرے لا کے رکھو، ان کو صرف سکھاؤ۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھی ماں اپنے بچے کو اس طور سے ٹریننگ دے، اس کو سکھائے اور یسوع سے اس کی دوستی کروائے۔ وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ماں، یعنی یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں کسی وقت بھی مر سکتی ہوں، لیکن یسوع ایسا دوست ہے جو ہر جگہ پر بچے کا ساتھ دے سکتا ہے۔ ماں بچے کو تیار کر کے اس کو اسکول تک چھوڑ سکتی ہے، اسکول کی گیٹ تک جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بینچ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن بچہ اگر یسوع کے ساتھ دوستی اس کی ہوگی تو وہ یسوع کو اپنے ساتھ بیٹھا ہوا بھی محسوس کرے گا۔ کوئی بچہ اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوگا تو وہ اس کو بھی محسوس کرے گا کہ یسوع میری مدد کرے گا، یسوع اس لڑکے کو مجھے نقصان پہنچانے سے روکے گا، کیونکہ یسوع میرا ایسا دوست ہے جو ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے اور میری مدد کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ظفر بھائی کہ آپ گواہی ٹیلی ویژن پر آئے اور آپ نے اپنی خدمت کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ CEF چائلڈ ایونجلزم فیلوشپ ایک ایسا ادارہ ہے جو انٹر ڈینامینیشنل ہے۔ آپ جس کسی چرچ جاتے ہیں، نو پرابلم، آپ جیسا کہ ہم فون نمبر آپ کو دے چکے ہیں اس پر، یا ای میل بھی آپ کو مل چکا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی آپ تک اپنا سٹاف بھیج سکتے ہیں، خود آ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے بچے مسیح کے بغیر کہیں رہ نہ جائیں۔ اور والدین، یہ صرف اماں کا ہی کام نہیں ہے، ابا جی آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان راہوں پر لگائیں تاکہ وہ آج کے مسیحوں کی طرح 2 نمبر نہ ہوں، زیادہ تر ایسے ہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیائیں اور زیادہ مضبوط ہوں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم ان چھوٹی پود کو، نسل نو کو ہم مسیح خداوند کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ CEF کی خدمات میں شریک ہونا چاہتے ہیں، فون نمبر آپ کے پاس ہے، صاحب کی تصویر آپ نے دیکھ ہی لی ہے، ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ خدا نے آپ کو مالی طور پر بھی برکت دی، ان کے لیے نہیں لیکن اس خدمت کے لیے آپ ضرور جو کچھ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے وہ آپ ضرور شیئر کیجئے، اور اگر ان کو بھی دیں گے تو وہ ضرور بخوشی ایکسپٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس راہ کرم اس پروگرام کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے، خدا کے لوگ، صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔